اللہ جل شانہ کی ذات اپنی شان کے مطابق آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کو دعوت دیتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیفیت ہی بے یقینی کی ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ بھی کھڑے کرتے ہیں نا تو یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ سنی جائے گی بھی کہ نہیں جائے گی۔ تو میں تو اکثر جو نوجوان نسل ہے، جو احباب ہیں، ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑو۔ یہ قرآن و حدیث اس بے یقینی کی کیفیت کو خود بخود ختم کرے گی۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزری، اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹس، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان۔ ناظرین، آج کے اس دور کے اندر خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بے یقینی سی کیفیت ہے، ایک انتشار نظر آتا ہے، غم نظر آتا ہے، غصہ نظر آتا ہے، اور اس غم اور غصے کی کیفیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، بہت زیادہ دوریاں ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت سے معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے بہت ڈسٹرب نظر آتا ہے، بہت ڈپریس نظر آتا ہے۔ اس ڈپریشن کی کیا وجہ ہے، ان دوریوں کی کیا وجہ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس کی کیا وجہ ہے، آج کے ہم موضوع میں ڈسکس کریں گے۔ اور یقیناً ہمارے ساتھ انتہائی قابل احترام ہمارے آج کے مہمان، ہمارے دوست جناب ڈاکٹر حافظ سلمان صاحب ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اور یقیناً آج یہ جو سوالات ہم ان سے کریں گے اور جانیں گے اس بے یقینی کی کیفیت کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب، ویری وارم ویلکم، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، سوال میں نے ایک ابھی کیا کہ بے یقینی کی کیفیت ہے، نوجوان ڈپریس نظر آتا ہے، سٹریس میں نظر آتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم روحانی اور قلبی طور پر اللہ جل شانہ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اگر آپ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری شاعری کو پڑھیں تو آپ کو وہ جگہ جگہ اسی بات کو دہراتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یقین پیدا کرو۔ مثلا آپ کہتے بھی ہیں یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو آج یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس نے موت سے پہلے ہی لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے نہ تو کوئی کوشش کی جا رہی ہے، نہ ہی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اور اس کا علاج، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، یہ ہے کہ ہم روحانی اور قلبی طور پر اپنا رشتہ اللہ جل شانہ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط کریں۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، حالانکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اب یہ شوق بچوں میں نظر نہیں آتا، جس کو دیکھیں وہ تقریباً اپنا زیادہ وقت موبائل ہی پر صرف کرتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو موبائل میں بھی آپ کو یہ علمی خزانہ مل سکتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، ایک تصوف کے بادشاہ اور ایک فکر کے بادشاہ۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق نقش بندی شیوخ سے ہے، اور آپ ہی کے دور میں ایک بہت بڑا نام گزرا، بو علی سینا۔ تو میں نے ایک دن پڑھا کہ حضرت ایک دن محفل میں بیٹھے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، اور آپ بھی لوگوں کی بے یقینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ تم اللہ اللہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ جب تم اللہ کا نام لوگے دل کو سکون ملے گا، روح چین پائے گی، اگر بیمار ہو تو شفا پا جاؤ گے، اگر رزق میں برکت نہیں تو برکت مل جائے گی۔ تو سامعین میں بو علی سینا بھی بیٹھے تھے، اور بیٹھے سوچ رہے تھے کہ جیسے اگر ہمیں بھی آج کہا جائے تو ہم بھی سوچتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اللہ اللہ کروں تو یہ بھی ہو جائے گا، میں اللہ اللہ کروں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ تو بو علی سینا بھی بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے اور وہ اللہ اللہ کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا ایک بندہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے، وہ اللہ اللہ کرے تو رزق میں برکت آ جائے گی، ایک بندے کے دل کو سکون نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم سکون کی تلاش میں کیا کیا کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور حالانکہ قرآن کریم نے اس بات کو ختم کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون ہے فقط اللہ کی یاد میں ہے۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور خود کو یہ دلیل دے کر شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کا رد کر رہے تھے کہ ایک بندے کو پیاس لگی ہے اور اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑ لے، پانی پیے نہ بلکہ کہتا جائے پانی پانی پانی،
تو کیا صرف کہنے سے اس کی پیاس ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوگی۔ دوسری دلیل کیا دیتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہے تو وہ حکیم کے پاس جائے، دوائی لے کر آئے، اب وہ دوائی کی پڑیا اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے، کھائے نہیں، بلکہ کہتا جائے دوائی دوائی دوائی، تو کیا نہ کھانے سے اور صرف کہنے سے اسے آرام آئے گا؟ نہیں۔ یہ کہہ کر آپ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتوں کا رد کر رہے تھے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اس کا سادہ ترجمہ بزرگوں نے یہ کیا ہے کہ جب اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھو تو اپنے خیالوں کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ وہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو آپ نے بھی ابو علی سینا کے خیال کو پکڑ لیا، ان کے وسوسے کو اللہ کے عطا کردہ علم سے جان لیا، اور آپ ان کو سکھانے کے لیے نا ان کا یہ شک، ان کا یہ شبہ، ان کی یہ بے یقینی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے ابو علی سینا کو مخاطب کر کے کہنے لگے، او گدے، تجھے کیا پتا اللہ جل شانہ کے نام کی برکتیں کیا ہیں؟ اب کیونکہ ابو علی سینا بھی بہت بڑا نام تھا، تو اتنے لوگوں کی موجودگی میں جب ابو علی سینا کو گدھا کہا نا تو بڑا غصہ آیا، لیکن کر کچھ نہیں سکے، کیونکہ ارد گرد سارے حضرت کے شاگرد تھے، آپ کے تلازہ تھے، آپ کے مریدین بیٹھے تھے، لیکن وہ اپنے غصے کو اندر چھپا بھی نہیں سکے۔ اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ چہرہ سرخ ہو گیا، پسینہ آیا، اور غصہ یہاں تک بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا۔ تو ہم مسکرا کر فرمانے لگے، ابو علی سینا تمہیں کیا ہوا؟ یہ چند لمحات میں تمہاری کیفیت کیوں بدل گئی؟ رنگ کیوں سرخ ہوا؟ پسینہ کیوں آ گیا؟ کیوں وجود کانپ رہا ہے؟ تو ابو علی سینا آگے سے کہتے ہیں، حضرت دیکھیں تو صحیح، آپ نے بھی تو زیادتی کی، اتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ نے مجھے گدھا کہا ہے، تو کیا اب بھی مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ اب بھی میرا رنگ نہیں بدلے گا؟ اب بھی مجھے پسینہ نہیں آئے گا؟ تو پھر آپ فرمانے لگے، ابو علی سینا ابھی تو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، اور دیکھ تو صحیح گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے حضرت، بے یقینی ہم سب کو لے ڈوبی ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ سلسلہ جو ہم توڑ چکے ہیں اس کو پھر جوڑا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ادھر جو سوال یقیناً آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، جو سلسلہ ٹوٹ گیا اس کو جوڑنا ہے۔ اب ہمارے بہت سے نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ سلسلہ جوڑنا چاہتے ہیں لیکن سلسلہ جوڑ نہیں رہا۔ جو حالات اور جو معاملات چل رہے ہیں، ہمیں جیسے بھی آپ کہہ لیں کہ ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے سلسلے جوڑنے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے سلسلے جوڑنے ہیں وہ بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جوڑنے کا سلسلہ ہے، یہ ایک نوجوان نسل وہ کس طرح جوڑے، اپنے تعلق کو کس طرح مضبوط کرے؟ ہاں، آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ آج سے کم و بیش 70 سال پہلے، 80 سال پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو راہبر تھے وہی راہزن بن گئے، لیکن پھر بھی حضرت ہمارے پاس یہ سلسلہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر نہیں کو مل رہا تو ہمیں یہ سلسلہ تو ہے نا کہ ہم اللہ جل شانہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کوئی بندہ ملا، مجھے کوئی ایسا شخص ملا، مجھے کوئی ایسا راستہ بتا جو تجھے میرے قریب کرے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا نا حضرت، کیفیت ہی بے یقینی کی ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ بھی کھڑے کرتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ سنی جائے گی بھی کہ نہیں جائے گی۔ تو میں تو اکثر جو نوجوان نسل ہے، جو احباب ہیں، ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑو، آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرو۔ وہ جو اندر بے یقینی کی کیفیت ہے، یہ قرآن و حدیث اس بے یقینی کی کیفیت کو خود بخود ختم کرے گی۔ مثلا اگر آپ مطالعے کی عادت ڈالتے ہیں، ہم نے تو یہاں سے سنا نا، میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، اور کیونکہ میں انسان ہوں، کبھی کبھی مایوسی کا جن آ کر مجھے بھی جکڑتا ہے، تو میں خود کو یہ واقعہ سناتا ہوں تو جو یقین کا دیا ہے وہ پھر جل اٹھتا ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا دوران مطالعہ کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، اور ایک باپ اور بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے تقریباً دیکھا ہے کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملا کرتی ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، کسی کی بہت زیادہ، لیکن وہاں بلا کی مشابہت تھی۔
فرق صرف اتنا تھا کہ جو باپ تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور جو بیٹا تھا وہ بھی جوان تھا، اس کی داڑھی ابھی کالی تھی، لیکن مشابہت بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی حیرانگی کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے لیکن اتنی مشابہت کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ تو اب وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے نا تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور اکثر و بیشتر غرض تجارت سے میں اپنے علاقے سے 6 ماہ 5 ماہ 7 ماہ کے لیے نکل جاتا ہوں۔ جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا، ابھی آیا نہیں تھا، اپنی ماں کے رحم میں تھا، تو میں جب تجارت کے لیے نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے پوچھتی ہے کہ آپ تو جا رہے ہیں سفر پر، تو آپ کی یہ اولاد جو دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا میں اپنی آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ سپر پاور حضرت، جو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ جل شانہ کے لیے ممکن نہیں، ناممکن نہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا نا یقینی کی کیفیت نے ختم کر دیا سب کچھ۔ تو عرض کرتا امیر المومنین چلا گیا۔ جب میں 6-7 ماہ کے بعد لوٹا نا تو اندر یہ خیال ہے جب اپنے گھر میں جاؤں گا میری اولاد ہوگی، میں اسے اٹھاؤں گا، اسے پیار کروں گا، اسے محبت کروں گا۔ عرض کرتا امیر المومنین جب میں گھر گیا نا تو سب اس کے برعکس پایا۔ جا کر کیا دیکھا کہ دروازے کو تالا لگا ہے، مقفل ہے۔ میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی تو ہمسایہ باہر آیا تو میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ تو کہنے لگا وہ درد ذہ میں مبتلا ہوئی اور اس درد کو برداشت نہیں کر سکی اور اسی درد کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو قبرستان دفنا دیا۔ ایک شخص میرے ساتھ گیا، اس نے جا کر قبر کی نشاندہی کی، میں نے وہاں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کی روح کو اصال ثواب کیا اور واپس آ گیا۔ عرض کرتا امیر المومنین جب میں رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو میرا دل بے چین ہوا، میرا ایسے لگا جیسے کہ مجھے قبرستان کی جانب کھینچ رہا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی عرض کرتا ہے میں قبرستان کی طرف چل نکلا۔ جب قبرستان گیا تو جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کی قبر سے ایک شعلہ روشن ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میری بیوی تو صوم و صلات کی پابند تھی، باپردہ خاتون تھی، حقوق اللہ پہ بڑی توجہ، حقوق العباد کا بڑا لحاظ رکھنے والی، میری بڑی خدمت گزار، بڑی زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنے والی، ذکر و اذکار میں بڑی مشغول رہنے والی، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تہیہ کیا کہ میں دیکھوں گا اس کی قبر میں کیا معاملہ ہے۔ اللہ بندہ یہ نہیں کر سکتا ہے لیکن کروانے والا کروا رہا تھا، جس نے اس کو اپنا راز بتانا تھا۔ تو عرض کرتا امیر المومنین جب میں نے قبر کو کھودا نا، پہلے قبر کی مٹی ہٹائی، پھر نیچے سے پھٹے نکلے، میں نے کر کے پھٹا بھی اٹھایا۔ جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے پاس یہ بچہ کھیل رہا ہے۔ پہلے تو خوف زدہ ہوا، لیکن پھر قریب ہوا اور اس بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ تو پھر غیب سے آواز کیا آتی ہے بندے تو نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا اے میرے اللہ میں اپنی دنیا میں آنے والی اولاد کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ہمارے حوالے کیا تھا زندہ دے رہے ہیں، اگر بیوی میرے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ دیتا۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزری، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقین۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ہم پر توکل کرے گا پھر ہم اس کے لیے کافی ہیں، اس کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن کیا کریں حضرت، ہم نے ایک در چھوڑ دیا اور اب کئی دروں پر جا کر ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ، کیونکہ سجدہ ہی تو بندے کا اللہ سے رشتہ مضبوط کرتا ہے، یہ سجدہ ہی تو بندے کو اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ پورے قرآن کریم کو کھول کر کبھی مطالعہ کریں اور سوال کریں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اللہ جل شانہ کے قریب جانے کا طریقہ کیا ہے، تو سورہ مدثر میں پھر آپ کو وہ طریقہ اس انداز میں ملے گا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سر سجدے میں رکھ اور ہمارے قریب آ جا۔ تو پھر اقبال کیا کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے آدمی کو دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی بڑی سیر حاصل یہ گفتگو ہے۔ فائنلی میں چاہوں گا ہماری نوجوان نسل آپ کو دیکھ رہی ہے، ہماری
بہت سے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے یقین کے حوالے سے؟ اور جو ہماری نوجوان نسل آج کل اسٹریس کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اور یقین کی جو کمی ہے اس کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ نے بتایا بھی ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ہمیں جا بجا دعوت دی ہے، اور یہ دعوت صرف علماء کو یا صوفیاء کو نہیں ہے، ہر خاص و عام کو ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے بندے میری تخلیقات پر غور کر۔ سٹریس تو تب ہوگا نا جب بندہ تنہا ہو، تو تنہائی کاہے کی حضرت؟ ہر وقت اللہ جل شانہ کی ذات اپنی شان کے مطابق آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کو دعوت دیتی ہے۔ مثلاً 30واں پارہ، اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو میں نے کیسے تخلیق کیا، والی السماء کیف رفعت، دیکھو میں نے آسمان کو کیسے رفعت دی، والی الجبال کیف نصبت، دیکھو میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا، والی الارض کیف سطحت، دیکھو میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا۔ ہمارے ارد گرد ہزار اللہ جل شانہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور اگر آپ ایک نشانی کو بھی پکڑیں گے نا، اس پر غور و فکر کریں گے، اس کا سرا پکڑ لیں گے، اس ڈور کو کھینچنا شروع کریں گے، تو وہ ڈور آپ کو آہستہ آہستہ خدا کے قریب لیتی جائے گی۔ لیکن کیا کریں حضرت، ایسا دنیا میں ہم کھو گئے ہیں کہ ہم غور و فکر کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارے سیالکوٹ کے قریب ایک قصبہ ہے، بڑا مشہور و معروف، چٹی شیخاں کے نام سے۔ تو ہیں بزرگ گزرے جن کا یہ عمل میں نے خود بھی دیکھا۔ حالانکہ لوگ ایسے احباب کو اکثر و بیشتر سائیں کہتے ہیں، حالانکہ مجھے بڑا اختلاف تھا کہ بھائی یہ سائیں نہیں، تو بڑے دانا لوگ ہیں۔ تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی بھی ان کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرتا نا، مثلاً کوئی آنے والا ہے، وہ ان کے لیے جلیبی لے آیا، گاؤں کا یہی ماحول ہے، کوئی آنے والا شکر پارا لے آیا، کوئی نمک پارا لے آیا، کسی نے ٹک بسکٹ پیش کر دیا، تو قربان جاؤں ان کا طریقہ کیا تھا کہ اگر کسی نے میٹھی چیز دی نا تو تھوڑی سی کھا کے، زیادہ نہیں کھاتے تھے، ادھر ہی رکھ دیتے تھے۔ اور اللہ جل شانہ سے ان کا رشتہ اتنا مضبوط تھا، اور ہم دانا لوگ ہیں، ہمیں کہنا پڑتا ہے بار بار یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ اور وہ اللہ کے رنگ میں ایسے رنگے تھے، وہ اللہ جل شانہ کی نشانیوں پر ایسے غور کرتے تھے، وہ کہنا نہیں پڑتا تھا، وہ ہر چیز میں سے اللہ جل شانہ کو تلاش کرتے تھے۔ تو طریقہ ان کا کیا تھا؟ اگر کسی نے میٹھی چیز دی نا تو تھوڑی سی کھا کے رکھ دیتے تھے، اور پھر ان کو اپنا اللہ اتنی شدت سے یاد آتا تھا کہ دینے والے سے پوچھتے تھے پنجابی میں نا، یہ تو ایت بڑی میٹھی ہے، تو دینے والے نے آگے سے جواب دینا، حضرت چینی ڈالی ہے، میٹھی ہوگی۔ تو پھر آگے سے آپ سوال کرتے تھے، اچھا چینی ڈالی ہے تو کہاں سے تم چینی لائے؟ تو آگے سے عرض کرتا، حضرت میں دکان سے لایا ہوں۔ اچھا دکان والا کہاں سے لایا؟ حضرت اس نے مل سے منگوائی ہے۔ اچھا مل والے نے کہاں سے منگوائی؟ حضرت یہ رو کی بنتی ہے۔ اچھا رو کہاں سے آئی؟ حضرت یہ گنے سے نکلتی ہے۔ اچھا رو میں گنے میں رو کیسے آ گئی؟ حضرت اللہ پاک نے ڈالی ہے۔ قربان جاؤں حضرت، وہ جو اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو تلاش کرتے تھے، اس کو کہنا نہیں پڑتا تھا، وہ ایسا اپنے اللہ کے رنگ میں رنگا تھا کہ اس کو جلیبی کھا کر بھی اپنا اللہ یاد آتا تھا۔ آپ سب بہت بہت شکریہ، آپ کا مہربانی نوازش۔ ڈاکٹر حافظ سلیمان صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اتنی خوبصورت جو گفتگو ہوئی، اور اس کو ہم بار بار سنیں اور اپنے یقین کو، یقینی محکم کو مضبوط کریں، اور اپنے توکل کو مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری لا اور ہمارا تعلق اپنے ساتھ، اپنے حبیب کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے اعتبار کی سانسوں نے وفا کی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔